تو سب سے پہلے محترم مفتی صاحب ماہ رمضان المبارک شریف اور پھر روزے جس کا انتظار کرتے ہیں. ابھی پروگرام سے پہلے میں عرض بھی کر رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے ابھی رمضان شریف گیا تھا ابھی پھر آ گیا ہے, اور یہ مہینہ جب آتا ہے تو اتنی تیزی کے ساتھ چلا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار ابھی تو آیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کی جو فیوز و برکات ہیں اس سے ہمیں جو ہے وہ مستفید فرمائے. سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو روزے کی فرضیت ہے, اس فرضیت کی نسبت سے قرآن اور حدیث میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں شاید بھی رمضان مبارک ہے وہ مہینہ ہے کہ جب بھی رمضان کا لفظ ہم لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو تصور آتا ہے وہ بھی, اور ہماری زبان سے جو لفظ ادا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ المبارک. المبارک. جب بھی رمضان کا تصور آتا ہے تو مبارک کا تصور بھی ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے اور بے ساختہ ہماری زبان سے بھی نکلتا ہے رمضان المبارک. مہینوں کے ہم لوگ نام لیتے ہیں لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ رمضان شریف کو خالی رمضان کہا جائے. عموماً مسلمانوں کا عرف یہ ہے ہمارے ہاں کہ جب مسلمان رمضان کا نام لیتے ہیں تو یا رمضان شریف کہتے ہیں یا رمضان المبارک کہتے ہیں خالی رمضان نہ کہو, یا رمضان کریم کہتے ہیں. نہیں, اگر خالی کوئی رمضان بھی کہہ دیتا ہے تو جائز ہے, مطلب اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ تو بات ہو رہی ہے اس کی اٹریکشن کی کہ اس کے اندر کشش ایسی ہے کہ مسلمانوں کا تو خاص مہینہ ہے نا, یہ ایسا مہینہ ہے کہ مسلمانوں کا جو پہلا تہوار ہے اس کا تصور بھی اسی کے ساتھ ہے, عید الفطر. تو رمضان کی ایسی, اور پھر قرآن کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے, شب قدر کا تعلق اس کے ساتھ ہے, روزے کا تعلق اس کے ساتھ ہے. ایسی ایسی اس کے اندر برکات ہیں. اور خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہوتا تھا اس مہینے کے اندر, حضور کا تو ویسے خیر ہر انداز ہی مبارک ہے, سبحان اللہ, حضور کا ہر انداز خیر والا ہے, لیکن بطور خاص اس مہینے میں جو سرکاری صلاۃ والسلام کا اہتمام ہوتا تھا وہ بھی ایک الگ ہی شان آپ کی ظاہر ہوتی تھی اس ماہ کے اندر. تو اس مہینے کو حضور سے بھی خاص نسبت ہے, قرآن سے بھی خاص نسبت ہے, اللہ سے بھی خاص نسبت ہے, اور حضور کی امت سے بھی خاص نسبت ہے. اسی لیے امت اس مہینے کا احترام بھی بہت کرتی ہے اور اہتمام بھی کرتی ہے. تو یہ واقعی ہر اعتبار سے مبارک بھی ہے, یہ ہر اعتبار سے شریف بھی ہے, یہ ہر اعتبار سے کریم بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی خوب برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اس کا ادب, احترام, پروٹوکول بجا لانے کی توفیق مرمت فرمائے, اور اس میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے ساری چیزوں سے جو فیوز و برکات ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اب یہ ماہ مبارک جو ہے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کے بارے میں آپ نے کہا سوال روزے کی فرضیت قرآن و حدیث. تو روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں پہلی بات تو یہ فرمائی گئی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا, اور ہدایت کی بینات نشانیاں ہیں اس کے اندر, اور فرقان, قرآن کو فرقان کہا گیا, فرق کرنے والا حق اور باطل کے مابین. اب جو یہ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن نازل فرمایا گیا اس مہینے میں, تو اس مہینے کا خاص تعلق قرآن کے ساتھ. اب یہ جو قرآن نازل ہوا, سوال پیدا ہوتا ہے قرآن تو نازل ہوتا رہا ہے 23 برس کا عرصہ تقریباً جو نجمن یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے, تو یہ خاص اس کے لیے جو فرمایا کہ نازل ہوا, تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف قرآن مجید یک بارگی نازل ہوا, وہ ماہ رمضان میں نازل ہوا. اس کے بعد حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً نازل ہوا ہے وہ. تو اب یہ قرآن نازل آگے پھر اسی آیت میں فرما دیا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ, تو جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو اس کا روزہ رکھے. یہ حکم آ گیا, امر آ گیا, اور الامر یفید الوجوب, امر جب کوئی اور قرینہ صارفہ موجود نہ ہو تو امر وجوب کا فائدہ دیتا ہے, فرضیت کا فائدہ دیتا ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ روزہ رکھنا رمضان کا فرض ہے, اور یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. دوسرے مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ, تاکہ متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. یہاں بھی دیکھیں ایک تو جو ہے وہ خطاب کیا تو کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے یعنی فرض کر دیے گئے. وہاں فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ امر کا صیغہ تھا, وہاں بتایا روزے رکھو, روزہ رکھنا لازم قرار دیا. یہاں بتا دیا, خبر دے دی کہ تم پر لازم کر دیے گئے روزے. تو یہاں دونوں آیتوں سے پتہ چلا کہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے. پھر یہ جو فرض ہے نا, آگے جو یہ فرمایا نا جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پہلے والوں کا ذکر یہاں کیوں کیا جا رہا ہے. اتنی بات بھی کافی تھی نا کہ جو ہے وہ تم پہ
فرض کیے گئے اور آگے اس کی حکمت بتا دی جاتی جیسا کہ فرمایا گیا لعلکم تتقون. یہ بات کیوں ارشاد فرمائی گئی کہ جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض. یہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے نا کہ یہ جو حکم مجھے دیا جا رہا ہے, جو کام کرنے کا مجھے کہا جا رہا ہے, یہ اکیلا مجھے نہیں کہا جا رہا بلکہ یہ اور بھی بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں, آلریڈی کر رہے ہیں, تو انسان کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے, انسان کے اندر ہمت آ جاتی ہے, کرج پیدا ہوتی ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے اور میں بآسانی کر سکتا ہوں. جب دوسرے لوگوں نے کر لیا ہے اور وہ کر رہے ہیں تو میں بھی بآسانی کر سکتا ہوں. حکمت بھی بیان کر دی گئی, پھر آگے حکمت تو آگے نا. اب یہ جو پہلے جو فرمایا نا کہ جو تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے, تو گویا کہ یہ ہمت دلائی کہ جب تم سے پہلے والوں پر فرض ہیں تو تم پہ فرض ہوئے, تم بھی کر سکتے ہو, جب پہلے والے کر سکتے تھے تم بھی کر سکتے ہو. پھر آگے حکمت بھی ساتھ بتا دی لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی اس روزے کا اثر تمہاری روحانی زندگی پہ بھی پڑے گا, تمہاری ظاہری زندگی پہ بھی پڑے گا, تمہارے دین پہ بھی پڑے گا, تمہاری دنیا پہ بھی پڑے گا. تقوی جامع ہے, یہ دین اور دنیا اور آخرت تینوں کو گھیرے ہوئے. انشاءاللہ اس پہ پھر ہم کبھی روشنی ڈالیں گے. ماشاءاللہ. اچھا